الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وصلى الله على محمد وآله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے ایمان والے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا فضل ہے اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا ہے، مومن بنایا ہے، اور یہ شعور بخشا ہے کہ ہم اور آپ بآسانی اچھے یا برے کا امتیاز کر لیتے ہیں. پروردگار کی توفیق ہے، پروردگار کا بخشا ہوا شعور و سلیقہ ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملنے والی یہ عطا ہے کہ ہم اور آپ یہ فہم رکھتے ہیں کہ ہماری اور آپ کی زندگی کو کس ڈگر پر ہونا چاہیے، ہماری بھلائی کس شے میں ہے اور ہماری برائی کس چیز میں ہے. ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کے بخشے ہوئے شعور و فہم کے نتیجے میں یہ بات جانتے ہیں، سمجھتے ہیں اور عمل کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری اور آپ کی زندگی صحیح ڈگر، صحیح راہ اور صحیح شکلوں کی حامل ہو سکے. چنانچہ ہم اپنی زندگی میں اسی شعور، اسی عقل، اسی فہم، اسی سلیقے کی بنیاد پر بہت سے اچھے فیصلے کرتے ہیں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے اور اپنے ماتحت افراد کے لیے. ظاہر بات ہے کہ اگر ہمیں خدا کی جانب سے یہ شعور و سلیقہ حاصل نہ ہو کہ ہماری بھلائی اور برائی کی تمیز ہم کر سکیں، تو یقینی امر ہے کہ ہم اپنے لیے اور اپنے ماتحتوں کے لیے بہت مناسب کچھ فیصلے نہیں کر پائیں گے. چنانچہ ایک انسان کو زندگی گزارنے میں جو چیزیں بنیادی طور پر ضرورت کی شکل میں محسوس ہوتی ہیں، ایک انسان کی زندگی جن بنیادوں پر ارتقاء کی منزلیں طے کرتی ہے، جن بنیادوں پر انسان کو معاشرہ باوقار سمجھتا ہے، حیثیت دیتا ہے اور بہت ناقابل بیان حالات میں بھی اگر کسی انسان کو سماج عزت اور وقار کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اسے لازم اور ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ میں سماج میں رہنے والے انسانوں سے اپنے آپ کو ممتاز کرے. اور وہ شے جس کی بنیاد پر بندہ امتیازی حیثیت حاصل کرتا ہے، ممتاز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کی بنیاد پر انسان کو خلافت عطا کی ہے اور جس کی بنیاد پر پروردگار نے انسان کو اپنا نائب بنایا ہے، وہ بنیاد و اساس اور وہ بنیادی پہلو ارتقاء کی منازل میں وہ بنیادی منزل علم کہلاتا ہے. اگر آپ اپنے آپ میں علم نہیں رکھتے تو یقینی طور پر آپ شعور نہیں رکھتے. اس لیے کہ جہالت انسانی زندگی سے جوڑ کر نہیں دیکھی جا سکتی. جہالت بے معنی شے ہے.
اس کے مقابل علم ایک معنی دار حیثیت ہے اور ایک ایسی شے ہے جس نے انسان کو ہر زمانے میں ممتاز کیا ہے۔ علم ہی کی بنیاد پر انسان کا وہ بنیادی استحقاق جو اسے معاشرے میں باوقار بناتا ہے، انسان کو ملتا ہے، انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ یہ تعلیم جس کے لیے دن اور رات مجھے اور آپ کو ملت کے بہی خاں، ملت کے ترجمان اور امت کے زعماء تلقین کرتے ہیں، بار بار ہدایت دینے کی کوشش کرتے ہیں، ہدایات وہ دیتے بھی ہیں کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو علم کے جوہر سے آراستہ کریں، تعلیم سے مزین کریں۔ میرے بھائی، تعلیم کوئی اتفاقی امر نہیں ہے اور وہ محض ایک ضرورت بھی نہیں ہے، بلکہ ہم نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ انسان کا وہ بنیادی استحقاق ہے جو معاشرے میں اسے باوقار بناتا ہے۔ بدلتے ہوئے حالات میں اپنے حقوق کا تحفظ اور ناانصافی کے لیے، ناانصافی کے خلاف تعلیم ایک کارگر ہتھیار ہے۔ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو آپ اپنی بات کو سلیقے کے ساتھ رکھ نہیں سکتے، اور اگر علم سے آپ خالی ہیں تو رکھی جانے والی بات کو سنا نہیں جا سکتا، سنتی نہیں ہے دنیا۔ چنانچہ نہ صرف یہ کہ آپ باوقار ہوتے ہیں، بلکہ اسی تعلیم کی بنیاد پر آپ کو یہ سماج ایک حیثیت دیتا ہے، آپ ممتاز کیے جاتے ہیں۔ جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو دنیا سنتی ہے اس لیے کہ آپ سلیقے کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ آپ کا علم آپ کی حیثیت کو دوبالا کرتا ہے۔ چنانچہ علم ہی وہ قوت ہے جو زمانے کی کایا پلٹتی ہے، محکوموں کو حاکم بناتی ہے، مغلوب لوگ غلبہ پاتے ہیں۔ علم ہی کی بنیاد پر آپ دیکھیں گے وہ افراد جو معاشرے میں کسی نوع کی حیثیت ہو، کسی نوع کا وقار معاشرے میں نہیں رکھتے تھے، علم ہی کی بنیاد پر آپ دیکھیں گے کہ وہ افراد جن کو کبھی کسی طرح سماج میں گردانا نہیں گیا ہے، علم کی بنیاد پر انہوں نے ترقی کی منازل طے کی ہے، اور بڑے سے بڑی طاقت علم کی بنیاد پر ان کو سلوٹ کرتی ہے، سلام پیش کرتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ علم انسان کو ممتاز کرتا ہے۔ چنانچہ انفرادی معاملات ہوں یا اجتماعی مسائل، سماجی مسائل ہوں یا معاشی مسائل، میدان سیاست ہو یا ایوان کے اندر کی زندگی، جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، جب آپ گفتگو کرتے ہیں، جب آپ اپنے آپ کو دنیا کے سامنے انٹروڈیوس کراتے ہیں، جب آپ دنیا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، تب واحد یہی ایک جوہر ہے اور یہی ایک روشنی ہے جو آپ کو دنیا کے انسانوں سے ممتاز کر کے ایک حیثیت فراہم کرتی ہے۔ چنانچہ تعلیم ایک ایسی بیش بہا پونجی ہے جس کو کبھی زوال نہیں ہے، ایسی نعمت ہے کہ اس کو زوال نہیں۔ علم انسان کو بصیرت عطا کرتا ہے، صحیح اور غلط راہوں کا فرق سکھاتا ہے۔ ایک تعلیم یافتہ شخص قوم کی رہنمائی کرتا ہے، جبکہ ان پڑھ، علم سے کورا، علم سے عاری، علم سے بیزار، علم کا حاصل اپنے لیے ممکن نہ بنانے والا بندہ قوم کی رہنمائی تو کجا، وہ اپنے وجود پر بوجھ ہو جاتا ہے۔ اسے زمین پر رہتے ہوئے اپنا وجود بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اصل میں اس کے دامن میں علم نہیں ہے۔ اس لیے ہماری اور آپ کی بنیادی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم جہاں جس اسٹیج پر کھڑے ہیں زندگی کے، اس پر غور کر کے دیکھیں کہ ہمارے دامن میں کتنا علم ہے۔ ہمیں اہل علم کی صف میں شمار کیا جا سکتا ہے، کھڑا کیا جا سکتا ہے، لایا جا سکتا ہے۔ کیا اہل علم میں ہمارا شمار ہو سکتا ہے؟ کیا زندگی میں بنیادی معلومات اور بنیادی علم جو میری اپنی انسانی بنیادوں اور انسانی ضرورت کا بنیادی حصہ ہے، کیا میرے پاس وہ علم ہے؟ اور اگر نہیں تو مجھے اور آپ کو اس سلسلے میں جد و جہد کرنی چاہیے
اور قرآن مجید کی آیات بینات کے اس پہلے اور آفاقی پیغام پر نظر کرنی چاہیے جس کو پہلی وحی کے نام سے میں اور آپ یاد کرتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے اور روز روشن کی طرح آیا ہے کہ عقل و فہم سے بہرہ مند، بصیرت رکھنے والا، شعور و دانائی رکھنے والا بندہ تعلیم اس بات کے لیے کہ انسانی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے تعلیم اور نہایت اہم مقام رکھتی ہے، کبھی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ یہ جہلا کے قول ہیں، عقل سے، فہم سے، شعور سے، دانائی سے، حوصلے سے، تدبر سے عاری انسانوں کے قول ہیں کہ پڑھ لکھ کر کیا ہونے والا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس کو پروان چڑھایا گیا، اگر باپ مزدوری کر رہا ہے تو بیٹا اس کے پیچھے مزدوری کو چل پڑا، اگر باپ نے تجارت کی ہے تو اس کے بیٹے نے اپنے لیے جو ہدف تیار کیا ہے، جو ٹارگٹ اس نے بنایا ہے اور جس طرز پر وہ زندگی گزار رہا ہے، اس طرز زندگی کا جو نتیجہ نکل کر سامنے آتا ہے وہ یہ، میرا باپ نہیں پڑھا، میرا دادا نہیں پڑھا، میرے چچا نہیں پڑھے، سو پڑھ لکھ کر ہونے والا کیا ہے؟ اس خاکے پر جینے والے افراد عقل و فہم سے خالی ہیں، شعور و دانائی سے خالی ہیں۔ یاد رکھیے، اگر آپ 1000 و 1,00,000 و 1 کروڑ جہلا کے درمیان بھی ہوں تب بھی علم آپ کو ممتاز کرے گا۔ بہت اچھے سے ذہن میں بٹھائیے کہ اگر آپ کے گھر میں، کٹمب میں، خاندان میں کوئی نہیں پڑھا ہے اور سب لوگ علم سے عاری اور کورے ہیں، اس کے باوجود اگر آپ اس سمت کو اپناتے ہیں، اس راستے کو اپناتے ہیں جو علم کی دنیا سے معمور ہے، علم کے راستوں سے مزین ہے، علم کی دہلیز سے سجا ہوا ہے، تو بہت اچھے سے سمجھیے آپ کا ممتاز ہونا یقینی ہے، باوجود اس کے کہ آپ کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں علم نہیں ہے، اس کے باوجود آپ کو ایک حیثیت عطا ہوگی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے علم کے ذریعے امت کے افراد کو حیثیت دی ہے۔ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق پر، ان کے وجود پر، ان کے بنائے جانے پر، ان کے پیدا ہونے پر اللہ تعالیٰ نے جب ان کو بنایا ہے، ان کی تخلیق فرمائی ہے، ان کو پیدا کیا ہے۔ یہاں پیدا کرنے کے معنی بنانا، پروردگار نے جب ان کی تخلیق کی ہے تب فرشتوں نے یہ بات کہی ہے، اللہ ایک ایسی مخلوق کی اور ایک ایسی دنیا کی ضرورت بظاہر تو معلوم نہیں ہوتی ہے کہ جس کو آپ انسان کی شکل میں بنانا چاہ رہے ہیں اور آپ بنا رہے ہیں۔ آخر انسان فساد پھیلائے گا، زمین پر جا کر سرکشی کرے گا، بغاوت کرے گا، نافرمانی کرے گا، پھر اس انسان کی ضرورت کیوں ہے؟ تب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کی حیثیت سے متعارف کرایا، اور جس حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو فرشتوں کے سامنے متعارف کرایا وہ حیثیت ان کے علم کی تھی اور صاحب علم ہونے کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم چیزوں کے نام بتاؤ، تم بتاؤ، ہم نے یہ علم آدم کو سکھایا ہے اور اسی علم کی بنیاد پر ہم آدم کو تم سے ممتاز کرتے ہیں، لہذا تمہاری ذمہ داری ہے اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ میرے بھائی، تعلیم انسان کو فکری بلندی، اخلاقی بالیدگی اور شعور کا ارتقاء عطا کرتی ہے۔ اس کے باوجود عرب معاشرہ خصوصاً مکہ مکرمہ میں ناخواندگی اور جہالت کو باعث عار نہیں بلکہ قابل فخر سمجھا جاتا تھا۔ یہ مکے کے ان جہالہ کی تہذیب ہے جو میں نے ابھی خاکہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ ایک بیٹا اپنے آپ میں علم کو ضروری نہیں سمجھتا اور وہ یہ بات کہتا ہے میرا باپ نہیں پڑھا، دادا نہیں پڑھا، چاچے نہیں پڑھے، کیا پڑھ لکھ کر ہونے والا ہے؟ اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں نوجوان تعلیم سے عاری ہے، کورا ہے، بھاگتا ہے تعلیم سے اور وہ علم کو اپنے لیے ضروری نہیں سمجھتا ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اور آپ عرب کے اس معاشرے کو، عرب کے اس ماحول کو، عرب کے اس سماج کو، جس سماج میں لوگ جاہل رہنے کو قابل فخر سمجھتے تھے، جس سماج میں پڑھنا گویا جرم اور مجرمانہ کردار کی حیثیت رکھتا تھا،
جس زمانے میں پڑھنے سے لوگ بھاگتے تھے اور جاہل رہنے کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے، اس زمانے میں پروردگار نے پہلی وحی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھیجی ہے، عقل حیران رہ جاتی ہے، فہم دنگ رہ جاتا ہے، شعور پکار اٹھتا ہے، اللہ آخر اس معاشرے کے لیے آپ نے کیسی معنویت کی حامل شے کو وحی الہی کی شکل میں نازل کیا تھا۔ ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں معتکف ہے، اللہ کی یاد میں مصروف ہے، بندگی کے تقاضوں کی تکمیل میں لگے ہوئے ہیں، عبدیت کو نبھا رہے ہیں، اپنے رب کو یاد کرنے میں ہمتن مصروف ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر اللہ کا مقرب فرشتہ وہی لے کر آتا ہے، اور جو کلمات جبریل پہل ادا کرتے ہیں، جو وہی پہل آتی ہے، اور وہی کا جو پیغام پہلی شکل میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا ہے، اس پہلی وحی کے پہلے لفظ کی، پہلے پیغام کی جو شناسائی امت میں ہوئی ہے، اور اللہ نے جس پیغام کو متعارف کرایا ہے پہلی وحی کے طور پر، وہ پیغام تعلیم کا تھا، علم کا تھا، اور انسانی زندگی کے شعور کا تھا۔ سو پروردگار نے کہا اقرا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اولین وحی میں اقرا کی صدا یہ بتاتی ہے کہ دنیا جہان کی قومیں علم سے عاری رہ کر زندگی گزار سکتی ہیں، دنیا کا کوئی سماج پڑھے نہ پڑھے، دنیا کی سماج کے افراد پڑھے نہ پڑھے، دنیا کے کسی سماج کے نوجوان علم سے آراستہ ہوں یا نہ ہو، علم حاصل کریں یا نہ کریں، علم کو اپنے سینے سے لگائیں یا نہ لگائیں، لیکن قوم مسلم وہ جس کی جھولی میں قرآن ہے، وہ جو قرآن پر ایمان رکھتا ہے، وہ جو محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، وہ جو اللہ کو ایک مانتا ہے، وہ جو قرآن پر عامل ہے، قرآن پر ایمان لایا ہے، وہ ساری دنیا سے عاری رہ سکتا ہے۔ اگر وہ نہیں رہ سکتا تو وہ علم سے اور اس کی صداؤں سے اور اس کے فہم سے اور اس کے راستے سے عاری نہیں رہ سکتا۔ مسلمان اور علم نہ سیکھے، مسلمان اور تعلیم حاصل نہ کرے، مسلمان اور علم سے بھاگے، یہ ممکن کیوں کر ہوا؟ میرے بھائی، ہم اور آپ کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں، ساری دنیا علم سے بھاگ سکتی ہے، میں اور آپ نہ علم سے بھاگ سکتے ہیں اور نہ اہل علم سے بھاگ سکتے ہیں۔ سو قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کو آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے پروردگار کے نام سے جس نے سب کچھ پیدا کیا۔ اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، خلق الانسان من علق۔ آگے اللہ فرما رہے اقرا، پھر صدا وہی ہے جو پہلے لفظ میں تھی، پھر صدا وہی ہے جو وہی کے آغاز میں تھی، پھر پیغام وہی ہے جس کو پہل جبریل اللہ کے پاک پیغمبر کی خدمت میں لائے تھے۔ اللہ فرما رہے اقرا، پڑھو اپنے پاک پروردگار کے نام سے جو سب سے زیادہ کرم والا ہے۔ اور پھر فرمایا الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے تعلیم دی ہے، علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو اس بات کی تعلیم دی، اس بات کی تعلیم دی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ قرآن کی پہلی وحی ہے، یہ قرآن کا پیغام ہے، اور قرآن کا پیغام آفاقی ہے، عالمی ہے، عالمگیر ہے، ہماگیر ہے، دنیا کے ہر خطے کے انسان کے لیے یہ پیغام ہے، اور دنیا کے ہر خطے کے مسلمان کے لیے یہ بنیادی تاکید ہے۔ لوگوں، تم علم سے باز نہیں رہ سکتے، علم سے دور نہیں رہ سکتے، علم سے خالی زندگی نہیں گزار سکتے۔ اب سوال یہ ہے کہ کون سا علم؟ تو یاد رکھیے، علم ہے، ہر وہ علم دین ہے، اور ہر وہ علم دین کی راہ رکھتا ہے جس علم سے انسانوں کو منفعت کا سامان فراہم کیا جائے۔ جیسے قرآن مجید کا علم ہے، قرآنی آیات کو پڑھنا، قرآنی آیات کو سیکھنا، قرآنی آیات کو اپنے قرآنی آیات کو فہم کے راستے سے گزار کر، قرآنی آیات کے راستے سے گزر کر اپنے فہم کو بالیدگی دینا اور اپنے آپ کو شعور دینا۔ جیسے یہ ضروری ہے، ویسے علم کی ان راہوں کو سجایا جانا ضروری ہے جن راہوں سے آپ
انسانیت کی خدمت کر سکتے ہیں، انسانوں کے کام آ سکتے ہیں، انسانیت کو انسانیت کا سبق سکھا سکتے ہیں اور انسانیت کے کردار سے سجا سکتے ہیں، زندہ کر سکتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ سب سے پہلی نازل ہونے والی آیات ہیں وہ جن کو اللہ تعالی نے اقرا کی صدا سے بلند کیا ہے، اور اس میں تعلیم کی اہمیت کو بیان کیا گیا۔ اس میں اللہ تعالی نے تعلیم حاصل کرنے کا حکم دیا، جہالت کی تاریکی کو لفظ اقرا سے دور کیا، علم بالقلم، قلم کی وضاحت کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معاشرہ ہمیشہ تاریکی میں ڈوبا رہے گا، ہمیشہ جہالت میں ڈوبا رہے گا اور جہالت کی گندگیوں سے دوچار رہے گا جس معاشرے میں اقرا کی صدا کو بلند نہیں کیا جائے گا۔ تعلیم کو، علم کو اپنے آپ میں آپ ایک حیثیت عطا کریں اور یہ طے کریں کہ آپ علم کے بغیر کسی صورت زندہ رہنے کو اپنے لیے گوارا نہیں کریں گے۔ پھر یاد رکھیے کہ یہ علم جہاں انسانی خلافت کا معیار بنا، جہاں انسانی خلافت اس علم کی وجہ سے امتیازی حیثیت پائی، جہاں انسان کو خلافت عطا ہوئی ہے اس علم کی بنیاد پر، وہیں یہ علم انسان کو ترقی دیتا ہے، رفع درجات کا سبب بنتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں سماج میں جب کسی عالم کو، جب کسی حافظ کو، جب کسی قاری کو، جب کسی مفتی کو اور ایک ایسے انسان کو جس نے علم دین حاصل کیا اور علم دین سے مزین وہ اپنے آپ میں ہو سکا، تو نتیجے میں لوگ اس کو ایک حیثیت دے کر بلاتے ہیں، یہ حافظ قرآن ہے، یہ قاری قرآن ہے، یہ عالم دین ہے اور یہ مفتی وقت ہے، یہ علامہ وقت ہے۔ غرض یہ کہ ان کی جھولی میں علم ہے تو وہ امتیازی حیثیت پاتے ہیں۔ اسی طرح دنیاوی علوم کی دنیا میں اگر آپ نظر کریں اور وہاں سیر کرنے کی کوشش کریں تو ایک وہی انسان جو ابھی میرے اور آپ کے درمیان ایک عام سی حیثیت رکھتا تھا، آج وہ ڈگری ہولڈر ہوا، ڈاکٹر بنا تو ڈاکٹر کہلایا اور دنیا اسے تعظیم کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے آگے بڑھا کر کہتی ہے یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، بیماریوں کا علاج کرتے ہیں اور اس کو ایک حیثیت، ایک منصب عطا کیا جاتا ہے۔ یہ انجینئر صاحب ہیں جو لوگوں کے کام آتے ہیں، مکان کے نقشے لوگ ان سے بنواتے ہیں، دکانوں کے نقشے ان سے بنواتے ہیں، یہ سلیقے کی بنیاد پر تعمیر کی راہوں کو ہموار کرتے ہیں، انجینئر ہیں۔ اور یہ ٹیچر ہیں، یہ انسانی زندگی کو شعور دیتے ہیں، بالیدگی دیتے ہیں، عقل اور فہم کی دنیا میں ان کو بہت زیادہ متعارف کرانے کا کام کرتے ہیں۔ چنانچہ جس قوم نے اور جس ملک نے اور دنیا کے جس خطے نے علم کو اپنایا اور علم سے اپنے آپ کو مزین کرنا ضروری سمجھا، ان ملکوں کی صورتحال یہ کہ وہ آج بھی ترقی کی ان راہوں پر چل رہے ہیں اور ان مقامات پر کھڑے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، ٹکے ہوئے ہیں کہ دنیا ان کے سامنے سر اٹھانے کی جرت نہیں کرتی ہے۔ چنانچہ ابھی گزشتہ دنوں میں سعودی عرب کے پرنس محمد بن سلمان، اس زمانے میں جب پھوپا جی تشریف لائے تھے یو اے ای کے علاقے میں، پھوپا جی سمجھتے ہو؟ نہیں سمجھتے؟ حضرت ٹرمپ کو پھوپا جی کہا جاتا ہے انسانی دنیا میں۔ تو جب وہ اس پورے یو اے ای کے خطے میں تشریف لائے اور جناب من دبئی میں ان کو اعزاز سے نوازا گیا اور سعودی نے ان کا اکرام کیا، قطر نے ان کو ایک بڑا جہاز ہدیے کے طور پر دیا۔ اس کے بعد سعودی پرنس محمد بن سلمان پہنچے تھے، غالباً فرانس پہنچے تھے، اور فرانس کے وزیر اعظم سے جب انہوں نے ملاقات کی اور اس ملاقات پر جب وہ اس کے ساتھ بیٹھے تو ایک محمد بن سلمان ہے جو سعودی کے پرنس ہیں اور ان کے پیچھے ترجمان کھڑا ہے، ایک چھوٹا سا اسٹول رکھا ہے جس پر 2 ملکوں کے جھنڈے ہیں، بس اس کے سوا سامنے فرانس کے وزیر اعظم ہیں اور کسی طرح کا کوئی جاہو جلال نہیں، حشم و قدم نہیں، ہٹو بچو نہیں، اوپر نیچے نہیں، ہاؤ باؤ تاؤ کچھ نہیں۔ اور فرانس کے وزیر اعظم نے سعودی پرنس محمد بن سلمان سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا تھا، یہ بڑے بڑے جہاز، یہ اونچی، یہ معیاری قالین، یہ بچھے ہوئے فرش، یہ بڑے محلات اور جناب من یہ ہیلی کاپٹر، جہاز اور دعوتوں پر اڑایا جانے والا پیسہ انسان کو امتیازی حیثیت نہیں دیتا ہے۔ انسان کے امتیاز کے لیے ضروری ہے علم ہے، شعور ہے، فکر ہے، دانائی ہے، یہ سب انسان کو ممتاز کرتا ہے۔
یہ وہ کلمات تھے جو فرانس کے وزیر اعظم نے کہے اور کہے گئے ہیں جناب محمد بن سلمان سے، جو سعودی کے پرنس ہوتے ہیں، ولی عہد ہوتے ہیں، ان سے یہ کلمات کہے گئے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ وہ طنز تھا، یہ وہ اٹیک تھا جو اس سے کچھ ہی دن پہلے متحدہ عرب امارات کی زمین پر پھوپا جی کے استقبال میں دیکھنے کو ملا تھا۔ میرے بھائی، دنیا کی کسی قوم کو اپنی طاقت دکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے جب اس کے پاس علم ہوتا ہے۔ یہ لونڈوں کی، لپاڑوں کی اور جاہو جلال کی، ہنگاموں کی، فیلڈنگ کی، بلڈنگ کی، شور و شغب کی ضرورت اسے پڑتی ہے جو جاہل ہوتا ہے، ان پڑھ ہوتا ہے، گنوار ہوتا ہے، ٹھیٹھ ہوتا ہے۔ وہ اپنی طاقت کا اظہار کر کے لوگوں کو مرعوب کرتا ہے۔ اہل علم اپنی زبان سے انسانوں کی قلوب کی دنیا کو جیت کر انہیں بتاتے ہیں ہمارے پاس شعور ہے، ہمارا آپ کا ہمارے قریب آنا اس لیے ضروری ہوگا چونکہ علم نے ہمیں ممتاز کیا ہے۔ اس لیے علم حاصل کیجئے۔ سیلم پور میں پاگل پن سوارے چھوٹے چھوٹے بچے ناخواندگی اور جہالت کے گڑھے میں گرے چلے جاتے ہیں، دور تک علم کی کوئی کہیے کہ شمع روشن نہیں ہے۔ اسکولوں سے بھاگنا، اسکولوں کے باہر کھڑے ہو کر ٹھٹے کرنا، مذاق کرنا، تفریح کرنا ہمارے سماج کے نوجوانوں کا شیوا بن چکا ہے۔ بیٹیاں پڑھ رہی ہیں، بیٹے نہیں پڑھ رہے ہیں، انہیں خیال ہی نہیں ہے۔ ہاں، وہ اتنا کام ضرور کرتے ہیں۔ بڑی تعداد ہے مسلم نوجوانوں کی جو انسٹاگرام پر ریل بناتے ہیں، اور وہ ریل بناتے ہیں اور ریل بنا کر ان لوگوں کی جو ریل بناتے ہوئے مسلم قوم کو، سماج کو گالیاں دیتے ہیں، یہ بھی پلٹوار میں ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ کون سا بڑا کام کر رہے ہو؟ انہوں نے بھی جہالت کا ثبوت دیا ہے، انہوں نے بھی ناخواندگی کا ثبوت دیا ہے، انہوں نے بھی بتایا ہے کہ جاہل ہے، ان پڑھ ہے، گنوار ہے، اپنی ذات پر بوجھ ہے۔ تم بھی یہی کر رہے ہو، تم تو مسلمان ہو، تمہارا تعلق تو اقرا سے ہے۔ اقرا وہ اقرا کا پیغام جو قرآن کی پہلی وحی ہے، تمہارا تعلق تو قرآن سے ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ انسٹاگرام پر گالیوں کی ویڈیوز، گالیوں کی ریل اور مسلم دشمنی میں بنائی گئی ریلز کا جواب گالیوں کے ساتھ دینے والے نوجوانوں سے بالخصوص کہوں گا، مقابلے کا راستہ یہ نہیں ہے، مقابلے کی شکل یہ نہیں ہے، اس طرح تم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ ان پڑھ گوار جاہل لوگ جو قوم مسلم کو گالیاں دیتے ہیں یا محمد الرسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں یا آپ کو مطعون کرتے ہیں، اے میری قوم کے جوانوں، اگر یہی چاہتے ہو کہ ان کا مقابلہ ہو، اگر یہی چاہتے ہو کہ انہیں کسی طرح کوئی ایسا جواب دیا جا سکے جو ان کے عقل و فہم سے جا ٹکرائے، تو اس کا راستہ یہ ہے کہ علم چنو، تعلیم چنو، علم کے میدان چنو، بہترین علماء بن کر تیار ہو، بہترین قاری قرآن بن کر تیار ہو، بہترین حافظ قرآن بن کر تیار ہو، بہترین مفتی وقت بن کر تیار ہو، بہترین ڈاکٹرز بن کر تیار ہو، ایک قابل انجینئر بن کر میرے آپ کے معاشرے میں تیار ہو، ٹیچرز کی بھرمار ہو، گھر گھر معلم پایا جانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کے مقاصد کو جو واضح کیا ہے، حضور نے اپنے آنے کو جو بیان فرمایا ہے، حضور کے آنے کے مقاصد میں ایک بنیادی مقصد تھا، انما بعثت معلما، رسول اللہ نے کہا ہے کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا۔ سو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ دیکھیں ترقی کا راستہ کہاں ہے، کون سا ہے، کس طرح ترقی کی راہیں ممکن ہوں گی۔ قرآن کہتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جن کو علم عطا کیا گیا، ایمان لائے اور جن کو علم عطا کیا گیا، جن کو علم ملا، جو علم سے سجائے گئے، اللہ ان کو درجوں میں بلند کرے گا۔ اس آیت میں صاحب ایمان و علم کی فضیلت کا بیان ہے، جو مومن بھی ہے اور صاحب علم بھی ہے، عمل بھی کرتا ہے، اللہ اس کے درجات کو بلند کریں گے۔ اور پھر قرآن میں پروردگار نے کہا یرفع اللہ الذین هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، پڑھے لکھے اور ان پڑھ برابر نہیں ہو سکتے۔ سن لیجئے اچھے سے، پڑھے لکھے اور ان پڑھ برابر نہیں ہو سکتے۔ جس کے پاس علم ہے اس کا ممتاز ہونا یقینی ہے، جس کے پاس علم ہے اس کی حیثیت کا بلند ہونا یقینی ہے۔ اب اگر وہ حافظ قرآن ہے تب ممتاز ہے، وہ ڈاکٹر ہے تب ممتاز ہے، قاری قرآن ہے، لائر ہے تب ممتاز ہے، اور اگر وہ وقت کا عالم ہے اور وقت کا انجینئر ہے، وقت کا جج ہے، وقت کا لائر ہے، وہ جیسے جیسے علمی مدارج اور علمی منازل کو طے کرتا
ہے ویسے ویسے وہ ممتاز ہے، اور اللہ کے یہاں اس کی ایک حیثیت ہے۔ اور میرے آپ کے معاشرے کو دونوں کی ضرورت ہے، حفاظ، قراء، علماء، مفتیان اور صاحب علم اور اچھے علم دین کی دنیا میں دسترس رکھنے والے افراد کی بھی ضرورت مجھے اور آپ کو ہے۔ میرے اور آپ کے سماج کو ٹیچرز کی ضرورت بھی ہے، لائرز کی ضرورت بھی ہے، انجینئرز کی ضرورت بھی ہے، ڈاکٹرز کی ضرورت بھی ہے۔ میرے اور آپ کے سماج میں فقدان ہے، فقدان ان چیزوں کا۔ اللہ کے بندو، بھوکے رہو، فاقے کرو، ایک وقت کھاؤ اور ایک وقت بھوکا پیٹ رہنا اپنے لیے گوارا کرو، مگر یہ کہ علم حاصل کرو۔ نوجوانوں سے کہوں گا پڑھو، لازم کرو اپنے آپ کو پڑھنے کے لیے، پابند کرو اپنے آپ کو پڑھنے کے لیے۔ پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، علم سیکھنے کی زندگی کی کوئی خاص مقدار متعین نہیں کی گئی ہے، بلکہ کسی بھی عمر کے کسی بھی سٹیج پر علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں ایک دوسرے کی ضد کو چیزوں کے مقابلے بیان کیا ہے، مثلا یہ کہ اندھیرے کی ضد روشنی ہے، مثلا یہ کہ دھوپ کا مقابلہ سائے سے کیا گیا، خباثت کا مقابلہ پاکیزگی سے کیا گیا، اور ان تمام اصناف میں اپنی ایک ضد سامنے رکھی گئی ہے، ویسے علم جہالت کی ضد علم ہے، اور علم کے مقابلے جو شے کھڑی ہوتی ہے وہ جہالت ہے۔ اگر آپ علم نہیں رکھتے ہیں تو آپ کا جاہل ہونا یقینی ہے۔ علمان الحفیظ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اگر آپ دینی علوم حاصل کرتے ہیں، اور اب مدرسے کھل گئے ہیں، آپ مدرسوں کا رخ کیجئے، اپنے بچوں کو بھیجئے، اسی طرح اسکولز میں ایڈمیشنز ہو رہے ہیں، اپنے بچوں کو اسکول کی دنیا میں بھیجئے۔ آج نسل نو کے ذہن ایسے ہیں کہ ایک وقت میں حافظ قرآن و عالم دین دونوں علوم کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگر بچہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے اور ادھر وہ حافظ قرآن کی دنیا کو تعمیر کرنا چاہتا ہے، تو ان دونوں راہوں کو سجایا جا سکتا ہے، اور علم کی روشنی میں ان دونوں کردار سے مزین ہو کر ایک انسان اپنی زندگی کو تعمیر و ترقی کی راہ پر لے جاتا ہے۔ یہ طے کیجئے، یہ عزم کیجئے کہ آج کے بعد سے اقرا بسم ربک الذی خلق، قرآن کی پہلی وحی کے پیغام کو علم کی بنیاد پر قبول کرتے ہوئے اپنے لیے یہ طے کریں گے کہ ہمارے گھر میں کوئی ایک ننھی جان علم سے کوری، علم سے عاری، علم سے خالی نہیں رہے گی، بلکہ پڑھیں گے اور پڑھائیں گے، اور ایک ایسا روشن معاشرہ بنائیں گے جو پڑھے لکھوں کا معاشرہ کہلاتا ہے، اور جس کی نظیر ہمارے ملک میں بہت سے موقعوں پر پریکٹیکلی دیکھنے کو ملی ہے۔ جیسے دلت سماج کو آپ دیکھ سکتے ہیں، کسی زمانے میں وہ کیا تھا، اور پھر ایک دور آیا، اور آج بھی وہ علم کی بنیاد پر جس درجے آگے بڑھ رہا ہے وہ ایک روشن مثال ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو جہالت سے محفوظ رکھے، علم سے آراستہ کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔